تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَصَیْتُمْ، تم لوگوں نے نافرمانی کی، اسی لفظ سے پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ صحابہ نے نافرمانی کی۔ دیکھو نافرمانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے بغاوت کی، نافرمانی کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 50 صحابہ کو وہاں بٹھایا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ میدان مار لیا گیا، جنگ فتح ہو گئی، اب ان میں سے کچھ نے کہا کہ چلو نیچے چلتے ہیں، اور کچھ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بیٹھے رہو، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ جنگ کے دوران یہیں بیٹھے رہو، جب جنگ تو ختم ہو گیا بھائی ہمیں نیچے چلے جانا چاہیے۔ تو یہ ایک اجتہادی غلطی ہو گئی۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے نا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی، وہ یہی لفظ ہے نا عصا والا لفظ۔ تو کیا اللہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی نے اللہ کی نافرمانی کی؟ نہیں کی، ان سے بھی لغزش ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس شجر ممنوعہ سے نہیں کھانا، ان کو لغزش ہو گئی، وہ غلط فہمی ہو گئی، اس غلط فہمی کی بنیاد پر اس شجر ممنوعہ سے وہ کھا گئے، اور حضرت حوا بھی کھا گئیں، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو نکال دیا۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے نافرمانی سے تعبیر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حسنات الابرار یہ سیئات المقربین کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں عام لوگوں کے لیے وہ حسنات ہیں، لیکن یہی حسنات جو مقربین تو بہت اونچے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب، نبی کے مقرب، وہ مقرب ترین لوگوں کے لیے یہ حسنات بھی سیئات میں بدل جاتی ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کی اللہ نے اس کو نافرمانی سے تعبیر فرمایا، جبکہ عام اصول کے مطابق وہ نافرمانی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، اس غلطی کو اللہ تعالیٰ عصیتم سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اللہ تو خالق کل کائنات ہے، اللہ جو فرمائے، اور صحابہ کرام تو وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان کے متعلق تو کچھ بولا نہیں جا سکتا۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکیزہ جماعت ہے، وہ قدسی جماعت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا ایمان اگر پوری دنیا کی پوری امت پر اگر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ رب العالمین سب کو نجات عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا احسان پوری امت پر ہے، صحابہ کرام سے محبت پوری امت پر فرض ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو تو اللہ سے راضی ہیں، وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور صحابہ وہ جماعت ہے کہ ان میں سے سب کے سب جنتی، ان میں ایک بھی دوزخی نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ وہ پوری جماعت ہے۔ تو اگر ان سے ایک لغزش ہوتی ہے تو وہ سفید لباس کی طرح ہے، صاف شفاف ہے۔ تو اگر صاف شفاف لباس میں اگر چھوٹا سا بھی داغ لگ جاتا ہے تو وہ دور سے نظر آتا ہے۔ اب کالے کپڑے میں جتنے داغ لگ جائے کدھر نظر آتا ہے؟ تو وہ صاف شفاف کپڑے کی طرح ہے، ایک داغ لگ گیا، ایک غلطی ہو گئی، ایک لغزش ہو گئی، اس لغزش کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو عصیتم سے تعبیر فرمایا۔